أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت سے ہوں گے. اچھا، پچھلے لیسن کو پہلے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو آپ کے منہ سے باہر آ رہی ہوتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں. لفظ کی دو اقسام ہیں جسے کلمہ اور مومل کہتے ہیں. کلمہ جو ہے میننگ فل ہوتا ہے اور اہل عرب کے لحاظ سے جو تمام الفاظ ہوتے ہیں وہ کلمہ ہی کہلاتے ہیں کیونکہ سب کا کوئی پراپر میننگ ہوتا ہے. اور نیکسٹ ہم نے کلمہ کی اقسام پڑھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ ہمارے پاس اسم فعل اور حرف تھا جس میں، اور اسم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی چیز، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہہ رہے تھے. اور ہم نے ایک یہ چیز بھی پڑھی تھی کہ اگر کسی ورڈ میں الف لام اور آ رہا ہے تو اس میں تنوین نہیں آتی. تنوین مطلب دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں آئیں گی. اور اگر کسی کے اوپر جو ہے وہ الف لام نہیں آ رہا تو پھر تنوین استعمال ہوگی. اچھا، یہ تو ساری تھی کل کی ریویژن. تو ہم نے کل دیکھا تھا کلمہ کی 3 اقسام ہیں. ہم نے پہلی قسم کو ڈسکس کیا تھا پراپر، لیکن آگے جو ہماری فعل حرف ہے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. اچھا جی، فعل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کسی کام کے کرنے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی کہ کسی بچے نے کیا کام کیا، جس طرح میں کہتی ہوں علی کھیل رہا تھا، تو کھیلنا اس کا کام ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیا ہے، کھیل رہا ہے اس ٹائم. تو اسی طریقے سے وہ اس ٹائم کس ٹائم پہ وہ پرٹیکولر کام ہو رہا ہے، ویدر اٹ از پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. تو جو ورب یا جو فعل اس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کب ہوا اور کیا، مطلب کیا کام ہوا ہے اور کب ہوا ہے، تو وہ چیز ہمارے فعل کو بتا رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کی عربک میں اگزامپلس دیکھیں تو اس کے اگزامپل جس طرح آ جاتے ہیں قولا. قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دوسری اگزامپل دیکھیں یعبدو. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عبادت کرتا ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارے پاس فعل. اچھا، اب ہم نے اسم اور فعل کو دیکھ لیا ہے. اسم ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی شخص اور چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے. وہ جو بھی وہ چیز، وہ پرٹیکولر چیز جو بھی کام کر رہی ہے، دا ایکشن دیٹ پرٹیکولر ناؤن از پرفارمنگ، وہ ہمارے پاس کیا آ گیا، فعل ہو گیا. اب فعل اور اسم یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہے، ان دونوں کو ہم نے ملانا ہے اور ایک ایسا سینٹینس بنانا ہے جس کا ایک پراپر میننگ بن رہا ہو. تو اس کام کو اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے ہم جو ہے حرف یوز کرتے ہیں. حرف، ٹھیک ہے. حرف کا اپنا کوئی پراپر میننگ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اسم اور فعل کو آپس میں جوڑا ہوتا ہے تو دین ایک پرٹیکولر میننگ آپ کو فل سینٹینس کا نظر آ رہا ہوگا. ویدر اٹ از سینٹینس اور ایک پرٹیکولر پارٹ آف سینٹینس، تو آپ کو اس کا ایک پراپر میننگ سمجھ آ رہا ہوگا. جس طریقے سے ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یؤمنون بالکتاب، ٹھیک ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالکتاب کتاب پر، ٹھیک ہے. جس طرح بازر بی جو ہے وہ شو کر رہا ہے پر، کتابی از ناؤن، الکتاب از ناؤن، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یؤمنون فعل ہو گیا. بیزر بی، بالکتاب میں بیزر بی جو ہے وہ آپ کا حرف ہے اور الکتاب جو ہے وہ فعل ہے. اچھا، اب ہمارے پاس حروف کی 2 اقسام آ جاتی ہیں. حروف کی اقسام ہے، ایک حروف قمریہ اور دوسری حروف شمسیہ. اچھا، حروف قمریہ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن سے پہلے اگر آپ الف لام کو لگا دیں تو وہ الف لام پڑھا جا رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے اگر میں اگزامپل دوں تو الکتابو، اگر میں نے الکتابو یعنی کتابن تھا اور الف لام تھا، الف لام کو میں نے کتابن کے ساتھ مرج کیا تو میرے پاس بنا الکتابو. کیوں الکتابو بنا، الکتابن کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ ہم نے کل ایک رول پڑھا تھا جس میں کیا تھا کہ کتابن جو ہے وہ اکیلا آ سکتا ہے، الف لام اکیلا آ سکتا ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. تو اس لیے جب بھی ہم الف لام کو
قمرن یا کتابن کے ساتھ ہم نے الف لام لگایا تو اس کے اوپر سے بماتین یعنی دو پیشیں ہٹ گئیں اور آخر پہ کیا لگ گیا؟ پیش لگی. تو یہ کیا بنا؟ الف لام پلس قمرن از ایکول ٹو کیا بن گیا؟ القمرو. تو کچھ کچھ حروف دیکھ لیتے ہیں جن کی جو حروف قمریہ کے انڈر آتے ہیں، یعنی ان سے پہلے اگر الف لام لگ جائے گا تو ہم الف لام کو پڑھیں گے، جس میں آ جاتا ہے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، ہا اور یا. اچھا، اب ان کو یاد رکھنے کا آسان، اگر ایک جملے میں یاد رکھنا ہے آپ نے تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ حق کا خوف عجب غم ہے. اس میں تمام وہ سارے لیٹرز آ رہے ہیں جو سارے حروف قمریہ کے اندر آتے ہیں. حروف شمسیہ کو اگر ہم دیکھیں تو اب وہ اسی کا الٹ ہو جائیں گے کہ ایسے وہ حروف جن کے آغاز میں الف لام تو لگ رہا ہے، ہم اسے لکھتے تو ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا. تو ایسے حروف کے اوپر ان کی ایک اور نشانی بھی ہے کہ ان کے اوپر ایک شدہ آ رہی ہوتی ہے. ایک پہلی چیز یہ کہ الف لام لگا ہوا تو ہوگا لیکن اس کو پڑھا نہیں جا رہا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ ان حروف کے اوپر شدہ لگی ہوئی ہوگی. اگر ہم اس کی اگزامپل دیکھیں تو الف لام پلس اگر ہم شمسن ہے، اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس اشمسو بنے گا. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو شین کے اوپر شدہ آ رہی ہے. تو یہ دو اگزامپلس ہمارے پاس یہ چیز شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ حروف شمسیہ ہے. اگر ہم اس کی فردر اگزامپل دیکھیں تو الرحمن اور الصالحون، ٹھیک ہے، اس طرح کی اگزامپلس ہیں جس کے اندر ہمارے پاس الف لام لگا تو ہوا ہے لیکن اس کو ہم پڑھ نہیں رہے. اچھا، میں بار بار ذکر کر رہی ہوں کہ زبر، زیر اور پیش کی جگہ فتحہ، کسرہ اور ضمہ یا تنوین. تو تنوین جو ہے وہ بیسیکلی جب دو زبر، دو پیش یا دو زیر یوز ہو رہی ہوں گی تو ہم ان کو تنوین کہتے ہیں. اور زبر کو عربی زبان میں ہم فتحہ کہیں گے، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ. ضمہ، ٹھیک ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ. تو اس کے بعد سے زبر، زیر پیش اگر آپ کو نہیں پتہ تو اب عربک میں کیونکہ میں یوز کر رہی ہوں تو ہم ورڈ جو یوز کرتے ہیں دیٹ از فتحہ، کسرہ اینڈ ضمہ. اور ان کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے؟ ترتیب عربک میں ہم زبر زیر پیش نہیں یوز کرتے، پیش زبر زیر یوز کرتے ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ. اور پھر ہم ان کی دیگر حالتیں ہوتی ہیں جن کو اسٹڈی کریں گے آگے فردر، حالت رفع، حالت نصب اینڈ حالت جر، جس کو آگے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم جو ہے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.